आऊज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में कौन कौन से ऐसे की टाइप्स आती हैं। आप ऐसे की कौन सी टाइप को लिखेंगे तो वो आपको नंबर देगा। अगर पासिंग नंबर आप लेना चाहते हैं तो आपने कौन से ऐसे की टाइप लिखनी है, और इसके अलावा आप कौन सी ऐसे की टाइप लिखेंगे तो आप लाजमी फेल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने लगी है, तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऐसे। 4 किस्म के ऐसे आपके पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में पूछे जाएंगे। एक्सपोजिटरी ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, नरेटिव ऐसे। अब ये 4 टाइप्स जोन सी हैं, ये क्या होती हैं, इनमें क्या चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, ये भी इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो काइंडली आपने इस एक लम्हे के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, ताकि आपको इस लेक्चर की मुकम्मल समझ आ सके। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अगेन वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप थर्ड टाइम लाजमी वीडियो को समाप्त कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ ऐसे में। सबसे पहली जो किस्म है वो है जी एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है, इसमें क्या क्या लिखने होते हैं। एक्सपोजिटरी ऐसे कौन सा होता है, मैं आपको बता दूं, इसमें या तो कोजेज़ होते हैं या तो इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें इसकी निशानी में होते हैं। एक कोजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड इफ़ेक्ट्स या सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें होता है जी कंट्रास्ट, और तीसरा कंपैरिजन। अब ये क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल ऑफ कोजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, डेमोक्रेसी प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन पर ऐसे किस तरह पूछता है जी, डेमोक्रेसी हैज़ क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सोल्यूशन। ये कंपैरिजन पूछ रहा है कि इसने क्या किया, प्रॉब्लम्स पैदा की हैं सोल्यूशन के बजाय। एग्जाम्पल ऑफ कंट्रास्ट, करप्शन इज रियलिटी और मिथ। ठीक है, अब कंट्रास्ट में आपने फ़र्क लिखना होता है, जबकि एक में आपने फ़र्क करना होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कंपैरिजन में आपने कंपैरिजन करना होता है दो चीज़ों के दरमियान, कंट्रास्ट में आपने फ़र्क करना होता है, और इसमें 50% लोग पास होते हैं। ठीक है, तो आपने ये ऐसे लाजमी लिखना है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे मतलब ये है कि ये मसाइल पर होता है, इसमें निशानी नहीं होती। इस तरह की 3, ना तो कोजेज आ रहे होते हैं, ना इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, ना सॉल्यूशंस, लेकिन सामने नज़र आ रहा होता है कि ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, और इसमें भी 50% पासिंग रेशियो होती है। जैसे कि न्यू वायर्स लाए इन इकोनॉमिक फ्रंट्स, नई जंगें कहाँ लड़ी जाती हैं, माशियात के मैदान में लड़ी जाती हैं। ठीक है, तो ये 50% पासिंग नंबर होते हैं। इसमें भी आपने इसको लाजमी अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेना है। और इसमें भी आपको बता दूं कि नंबर तब आते हैं जब फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और एग्जांपल वगैरह आपने लिखी हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें नंबर देता है, लेकिन फेल नहीं करता। तो आपने इस ऐसे की टाइप को लाजमी तैयार करना है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे तीसरी टाइप है, और इसमें मैं आपको बता दूं लिटरेरी नॉलेज भी आप लिख लें, फिलोसफिकल नॉलेज भी आप लिख लें, हिस्टोरिकल नॉलेज भी आप लिख लें, थियोरेटिकल नॉलेज भी आप लिख लें, तो फिर भी वो बड़ी मुश्किल से आपको पास करेगा। एग्जाम्पल ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, ठीक है, जैसे कि फ्रेलिटी द नेम इज़ वूमेन। ठीक है, ये आपको बता दूं इसमें वो बहुत मुश्किल से पास करते हैं। पासिंग रेशो 10% होती है, एवरेज नंबर इसके 60 नंबर आ जाते हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। फ़र्ज़ कर लें आपने ऐसे को पढ़ा सियासी सतह पर, सियासी सतह से लिखा, जबकि एग्जामिनर ने उसे माशी सतह पर देखा।
ٹھیک ہے، آپ کا اور ایگزامینر کا پوائنٹ آف ویو اگر تو میچ کر گیا تو وہ آپ کو 70% کیا 90% نمبر دے گا. اگر آپ کا اور اس کا پوائنٹ میچ نہیں نہ کیا تو وہ آپ کو وہاں پر ہی فیل کر دے گا. تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں رسک نہیں لینا آپ نے، کیونکہ آپ کی 40 سالہ زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے ڈسکرپٹیو ایسے یا ایکسپوزیٹری ایسے کو ہی لکھنا ہے اچھے طریقے سے. اب اہم بات بتا دوں، میں نے ڈسکرپٹیو ایسے اور اس کے علاوہ ایکسپوزیٹری ایسے پر صرف اور صرف 6 ایسے لکھے ہیں، اور یہ 6 کے 6 ایسے امپورٹنٹ تھیمز پر ہیں. تھیم وائز میں نے چیزیں تیار کی ہیں. اگر آپ لوگ وہ تھیم وائز چیزوں کو تیار کریں گے، مطلب وومین کے بارے میں ایفیکٹس 5 میں نے لکھے ہیں، آپ نے 3 اٹھا کے لکھ دینے ہیں. کوزز میں نے وومین کے بارے میں 8 لکھے ہیں، آپ نے 3 اٹھا کے لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے، سی ایس ایس کے لیے 8 لکھے ہیں، اور اسی طرح پی ایم ایس منسٹریل کوٹا کے لیے میں نے 3 لکھے ہیں، آپ نے 2 اٹھا کے لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ میں نے اس طرح ایسے کو لکھا ہے. آپ نے اسی کے مطابق باڈی کے مطابق انٹروڈکشن بھی لکھنا ہے، کنکلوژن بھی لکھنا ہے، درمیان میں فیکٹس اینڈ فگر اور کوٹیشن آپ نے لکھ دینی ہے. اگر آپ لوگ میرے نوٹس پرچیز کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا ایسے فیل نہیں ہوگا، بلکہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا. 90% نمبر آ سکتے ہیں اگر آپ لوگ میرے نوٹس میں سے تیاری کریں گے، کیونکہ اس میں فیکٹس اینڈ فگر بھی ہیں، کوٹیشن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تھیم وائز چیزوں کو تیار کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے وومین کے ایسے پر ہر سال ایسے پوچھتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیموکریسی کے ٹاپک پر ایسے ہر سال پوچھتا ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کے ٹاپک پر ایسے ہر سال پوچھتا ہے. اس کے علاوہ سائنس کے مسائل پر ایسے ہر سال پوچھتا ہے. کرنٹ افیئرس پر ایسے ہر سال پوچھتا ہے. سوشل ایشوز پر ایسے ہر سال پوچھتا ہے. اب آپ کو بتا دوں، آپ مارکیٹ سے 3 کتابیں اچھے والی لے کر آئیں نا، ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو کم سے کم دن میں 5 گھنٹے دینے پڑیں گے 3 بکوں کو. لیکن ان میں سے کنفرم نہیں ایسے آئے گا بھی یا نہیں، ایک بات ہوگی. اور دوسری بات، آپ رٹا بھی نہیں لگا سکتے اسے، کیونکہ 3 بکیں تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے سال تو چاہیے ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے ڈسکرپٹیو ایسے اور ایکسپوزیٹری ایسے کو میرے نوٹس پہ سے تیار کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 دنوں میں آپ اچھے طریقے سے میرے ایسے کو تیار کر سکتے ہیں، 6 کے 6 ایسے اس کو. ٹھیک ہے، اور 15 دنوں میں آپ انگلش ایسے کو اچھے طریقے سے تیار بھی کر سکتے ہیں، اچھے نمبر بھی لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کلاسز بھی لیں. کلاسز لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سیلف لکھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو ڈسکرپٹیو ایسے اور ایکسپوزیٹری ایسے کے بارے میں نالج بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور 600 ایسے کلیئر ہوں گے 6 مضامین میں میرے نوٹس میں سے اگر تیار کرتے ہیں. اگر آپ خود سے تیار کرتے ہیں تو 600 ایسے اللہ کے بندوں نہیں تیار ہوتے پی ایم ایس کے لیے سال مکمل میں، کیونکہ 365 دن ہے اور 600 ایسے نہیں تیار ہوتا، 2 سال لگ جاتے ہیں. اب نوٹس بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ کمایا جائے، نوٹس بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے گائیڈنس فراہم کی جائے. میں آپ کو بتا دوں یہ 70 سے 80 کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں وقت بھی بہت کم لگتا ہے تیاری میں. تو اب آپ کی مرضی، آپ میرے نوٹس میں سے تیاری کرتے ہیں یا خود تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فیلئر کا ریشو آپ خود کریں گے تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن اگر میرے نوٹس میں سے کریں گے تو 90% آپ پاس کر جائیں گے. ٹھیک ہے، نریٹیو ایسے یہ پرسنل سٹوریز پر ہوتا ہے جی، جیسے کہ قائد اعظم علامہ اقبال، یہ ایسے کی ٹائپ تو آتی نہیں ہے، آپ نے اس کو نہیں تیار کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ کو بتا دوں آرگیومنٹیٹیو ایسے میں ہی لٹریری ایسے شامل ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف اور صرف کون سی ٹائپ کرنی ہے جی، ایکسپوزیٹری ایسے کی اور اس کے علاوہ ڈسکرپٹیو ایسے کی. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی بتا دوں آرگیومنٹیٹیو ایسے نمبر تو دیتا ہے لیکن رسک ہے، یہ چھکے والا حساب ہے. اگر چھکا لگ گیا تو چھکا ہے، اگر نہ لگا تو کیچ بھی ہو سکتا ہے، اور آخری وکٹ ہے، آخری چانس ہے. تو آپ نے رسک نہیں لینا. رسک کبھی کبھی اچھا لگتا ہے لیکن یہاں پر رسک آپ نے نہیں لینا. آپ کے پاس جب متبادل حل موجود ہے تو آپ متبادل حل کو فالو کیجئے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو اچھے طریقے سے پک کر چکے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جب پاسنگ نمبر ریکوائر ہیں آپ کو، مطلب آپ کے 90% نمبر تب بھی آ جائیں گے جب آپ ڈسکرپٹیو ایسے اور اس کے علاوہ ایکسپوزیٹری ایسے لکھیں گے. اور اس کے علاوہ 90% نمبر تب بھی آ سکتے ہیں جب آپ آرگیومنٹیٹیو ایسے لکھیں گے. تو پھر آپ کیوں رسک لے رہے ہیں؟ آپ ایکسپوزیٹری ایسے ہی لکھیں نا، ڈسکرپٹیو ایسے لکھیں. آپ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ آرگیومنٹیٹیو ایسے لکھیں؟
نمبر جب کے سیم ملیں گے، کیونکہ اگر میرے نوٹس میں سے تیاری کرتے ہیں، اگر آپ خود تیاری کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاسنگ نمبر ہی آئیں گے ڈسکرپٹیو ایسے میں بھی اور ایکسپوزیٹری ایسے میں بھی۔ تو اسی لیے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میرے نوٹس میں سے تیاری کریں گے تاکہ آپ کے اچھے نمبر آئیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔